نبوت کے چشم و چراغ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون سے کوفے کی سرزمین سرخ ہو گئی تھی۔ نبی زادے کے خیر مقدم کے لیے آنکھوں کا فرش بچھانے والے اس کی طرف تمہیں لاش کے سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اچانک رات کے سناٹے میں ابن زیاد کا ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ مسلم کے دونوں بچے جو ان کے ساتھ آئے تھے کوفہ ہی میں کہیں روپوش ہو گئے، چھپے ہوئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ہر خاص کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے عبرتناک سزا دی جائے گی، اور جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں یتیم بچے، جن میں ایک کا نام محمد تھا اور ان کی عمر 8 سال کی تھی، دوسرے کا نام ابراہیم تھا اور ان کی عمر 6 سال کی تھی، کوفہ کے عاشق رسول قاضی شرح کے گھر میں پناہ گزین تھے۔ ابن زیاد کی جانب سے اعلان سن کر قاضی صاحب کا کلیجہ ہل گیا۔ حضرت مسلم کے جگر گوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے ناچنے لگا۔ دیر تک اسی فکر میں رہے کہ کسی طرح انہیں ظالموں کے خونی ہاتھوں سے بچایا جائے۔ کافی غور و فکر کے بعد یہ صورت سمجھ میں آئی کہ راتوں رات بچوں کو کوفوں کے باہر منتقل کر دیا جائے۔ اس طرح کی حالت میں اپنے بیٹے اسد کو آواز دی اور اپنے بیٹے سے فرمایا نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ راستے سے بچوں کو شہر بنا کے باہر پہنچا دو۔ آج رات باب العراقین سے مدینہ کی طرف ایک قافلہ جانے والا ہے، انہیں کسی طرح سے ان کے ساتھ لگا دو اور تاکید کر دو کہ بچوں کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دیں۔ زادے راہ مکمل ہو جانے کے بعد رخصت کرنے کے لیے دونوں بچوں کو پاس بلایا۔ جو ہی ان پر نظر پڑی پردے غم سے آنکھیں بھیگ گئیں، صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، منہ سے ایک چیخ نکلی اور بےتاب ہو کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، پیشانی چومی، سر پر ہاتھ رکھا اور سکتے کی حالت میں دیر تک دم بخود رہے۔ پیشانی چومی، سر پر ہاتھ رکھا اور سکتے کی حالت میں دیر تک دم بخود رہے۔ باپ کی شہادت کی خبر سے بچے اب تک بے خبر رکھے گئے تھے، انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ اب خود ان کی ننھی گردنیں بھی خون آشام تلواروں کی زد پہ ہیں۔ قاضی شرح کی اس کیفیت پر بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے حیرانی کی عالم میں پوچھا کیا ہمیں دیکھ کر گریہ بے اختیاری کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اچانک اتنی رات کو پاس بلا کر ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بے سبب نہیں ہے۔ اس طرح پھوٹ پڑنے والی ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں سے کی جاتی ہے۔ تیر و نشتر کے درا دل میں یار پار ہو جانے والا یہ جملہ بھی ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ فضا میں ایک چیخ بلند ہوئے اور قاضی شرح نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گلوں کی آواز میں بچوں کو جواب دیا، گلشن رسول کے مہکتے گلچوں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، زبان میں تاب گویائی نہیں ہے۔ کس طرح خبر دو کہ تمہارے ناز کا چمن اجڑ گیا ہے اور تمہاری امیدوں کا آشنا دن دہاڑے ظالموں نے لوٹ لیا۔ ہائے تم پردیس میں یتیم ہو گئے، تمہارے باپ کو کوفیوں نے شہید کر ڈالا اور اب تمہاری جان بھی خطرے میں ہے۔ آج شامی سے خون کے پیاسے تمہاری لاش میں ہیں، تمہاری تلاش میں ہیں۔ یہ خبر سن کر دونوں بچے حیبت و خوف سے کانپنے لگے۔ ننھا سا کلیجہ سہم گیا، منہ سے ایک چیخ نکلی اور خش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ہوش آیا تو قاضی شرح نے بچوں سے فرمایا کہ رات کا سناٹا ہے، تم دونوں اسی وقت ہمارے بیٹے کے ساتھ کوفہ سے باہر نکل جاؤ اور جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ، اور جب مدینہ پہنچنا تو اپنے نانا جان کی بارگاہ میں ہماری طرف سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دینا۔ اچھا جاؤ، خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
حادی شریح کا بیٹا اسد جب ان بچوں کو لے کر باب العراقین پہنچا تو معلوم ہوا کہ قافلہ تھوڑی دیر پہلے چلا گیا. وہ بچوں کو لے کر اس کی راہ پر تیزی سے چلا. کچھ دور چلا اور قافلہ کے گرد نظر آئے تو بچوں کو گرد دکھا کر کہا دیکھو وہ قافلہ کے گرد نظر آ رہی ہیں, تم لوگ جلدی سے جا کر اس میں مل جاؤ, میں واپس جاتا ہوں. اسد واپس آ گیا اور بچے تیزی کے ساتھ چلنے لگے, مگر تھوڑی دیر بعد گرد غائب ہو گئے اور انہیں قافلہ نہ ملا. ننھے بچے عالم تنہائی میں انتہائی پریشانی کا شکار ہو کر آپس میں گلے مل کر رونے لگے اور نازوں سے پالنے والے ماں باپ کا نام لے کر جان کھلانے لگے. ابن زیاد کا اعلان سن کر مال و زر کی حوث رکھنے والے سپاہی بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے بچوں کو پا لیا اور پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا. اس نے حکم دیا کہ ان بچوں کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک ان کے متعلق عزیز سے نہ پوچھ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. جیل کا داروغہ مشکور نامی ایک محب اہل بیت تھا. اسے بچوں کے بے کسی پر بہت ترس آیا. اس نے فیصلہ کر لیا کہ بچوں کی جان کسی بھی قیمت پر بچانی ہے, چاہے پھر اپنی ہی جان کیوں نہ چلی جائے. چنانچہ اس نے رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکالا, اپنے گھر لا کر کھانا کھلایا اور شہر کے باہر قادسیہ کی راہ پر لا کر اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور کہا یہ سیدھا راستہ قادسیہ کو جاتا ہے, اس راہ پر چلے جاؤ. جب قادسیہ پہنچ جانا تو کوتوال سے ملنا, ہماری انگوٹھی دکھانا اور سارے حالات بتانا. وہ ہمارا بھائی ہے, تم لوگوں کو بحفاظت مدینہ پہنچا دے گا. مصیبت کے مارے دونوں بھائی چل پڑے, لیکن قضاء و قدر کے حکام نافذ ہوئے اور انہیں بھی اس ننھی سی عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا, اس لیے وہ راستہ بھول گئے. رات بھر چلتے رہے اور صبح ہوئی تو گھوم پھر کر اسی جگہ پہنچے جہاں سے کوفہ کے بعد قادسیہ کے راستے پر چلے تھے. ننھا سا کلیجہ خوف سے دہل گیا کہ کہیں پھر نہ کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دے. قریب ہی ایک کھوکھلا درخت نظر آیا, وہیں ایک چشمہ بھی بہتا ہوا نظر آیا. دونوں بچے درخت کی آڑ میں آ کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد ایک لونڈی پانی بھرنے آئی اور جب ان بچوں کو اس طرح چھپے ہوئے بیٹھے دیکھا تو قریب آیا ان کا حسن و جمال اور شان شہزادگی دیکھ کر کہا شہزادو تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے چھپے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا ہم یتیم و بے کس اور ستم رسیدہ اور راہ بھٹکے ہوئے مسافر ہیں. لونڈی نے کہا میں گمان کرتی ہوں کہ تم دونوں حضرت مسلم بن عقیل کے پرسن صاحبزادے ہو. باپ کا نام سنتے ہی وہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. لونڈی نے کہا صاحبزادو غم نہ کرو, میں اس خاتون کی کنیز ہوں جو اہل بیت نبوت کے ساتھ سچی عقیدت و محبت رکھتی ہے. آؤ میرے ساتھ چلو, میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں. دونوں صاحبزادے اس کے ساتھ ہو لیے. لونڈی نے کو اپنی مالکہ کے سامنے پیش کیا اور سارا واقعہ بیان کیا. اس خاتون کو صاحبزادوں کی تشریف آوری پر بے انتہا مسرت خوشی شادمانی کی. اسی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اور صاحبزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے اور انہیں ہر طرح تسلی و تشفی دی کہ فکر نہ کرو. لونڈی سے کہا کہ صاحبزادوں کی تشریف آوری کا راز پوشیدہ رکھنا اور میرے شوہر حارث کو نہ بتانا. ادھر ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ داروغہ جیل مشکور نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے تو اس نے مشکور کو بلا کر پوچھا کہ تو نے مسلم کے بچوں کا کیا کیا. مشکور نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی کے لیے ان کو رہا کر دیا ہے. ابن زیاد نے کہا تم مجھ سے نہ ڈرا. مشکور نے کہا جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. ابن زیاد نے کہا تجھے ان بچوں کے رہا کرنے میں کیا ملا. مشکور نے کہا او ستمگار نابکار, ان بچوں کے پدر بزرگوار کو شہید کرنے میں تجھے تو کچھ نہ ملے گا, مگر مجھے ان بچوں کو جو اپنے جگر پر یتیمے کا داغ لیے ہوئے قید و بند کی
صعوبتیں اٹھا رہے تھے، رہا کرنے میں امید قوی ہے کہ میدان محشر میں حضور سید کونین مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں گے، اور تو حضرت مسلم کے شہید کرنے کے بدلے اس نعمت سے محروم رہے گا۔ ابن زیاد اس جواب پر بہت غضبناک ہوا اور کہا میں ابھی تجھے اس کی سزا دیتا ہوں۔ مشکور نے کہا میری ہزاروں جانیں ان پر فدا ہیں۔ ابن زیاد نے جلاد سے کہا اسے لکڑی کے ستونوں پر کھینچ کر پہلے 500 کوڑے لگاؤ اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد نے جب کوڑے مارنے شروع کیے تو پہلے کوڑے پر مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے کوڑے پر کہا الہی مجھے صبر عطا فرما، تیسرے کوڑے پر کہا خدا مجھے معاف فرما، چوتھے کوڑے پر کہا الہی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی محبت میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ پانچویں کوڑے پر کہا الہی مجھے حضور رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے پاس پہنچا دے۔ پھر خاموش ہو گئے اور جلاد نے اپنا کام تمام کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر وہ نیک خاتون دن بھر دل و جان سے بچوں کی خدمت اور دل جوئی میں لگی رہی، پھر رات میں کھانا کھلا کر ان کو ایک الگ کمرے میں سلا کر واپس آئے کہ اس کا شوہر حارث ہانپتا کانپتا اور تھکا مانند آیا۔ خاتون نے پوچھا آج دن بھر آپ کہاں رہے؟ حارث نے کہا دروغہ جیل مشکور نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو رہا کر دیا ہے اور امیر عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص ان کو پکڑ کر لائے گا یا ان کی خبر دے گا اس کو بہت سا مال اور انعام و اکرام دیا جائے گا۔ میں انہی بچوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ میں دن بھر پریشان رہا اور اتنی زیادہ بھوک دوڑی کہ میرا گھوڑا مر گیا اور مجھے پیدل ان کی تلاش میں چلنا پڑا، اس لیے تھکاوٹ سے چور چور ہو گیا۔ عورت نے کہا اے بندے خدا، ابن زیاد آل رسول کا خون ناحق بہا کر اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی لالچ دے کر اس کام پر معمور کر دیا ہے۔ دنیا کی آسائش چند روزہ ہے، انعام کے لالچ میں جہنم کا ہولناک عذاب منخری دیے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کل میدان محشر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ حارث کا دل پوری طرح سیاہ ہو چکا تھا، بیوی کی باتوں کا کوئی اثر اس کے دل پر نہیں ہوا۔ جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، عاقبت کا نفع نقصان میں خود سمجھتا ہوں، میرا ارادہ اٹل ہے اور اپنی جگہ سے کوئی بھی مجھے ہٹا نہیں سکتا۔ سنگ دل شوہر کی نیت بد، بری نیت معلوم ہونے کے بعد منٹ پر دل دھڑک رہا تھا کہ مبادہ ظالم کو کہیں بچوں کی بھنک نہ لگ جائے، اس لیے جلدی ہی اسے کھلا پلا کر سلا دیا۔ اور جب وہ سو گیا تو دبے پاؤں اٹھی اور بچوں کو کوٹری میں تالا ڈال دیا۔ فکر سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی تھی، رہ رہ کا دل میں اٹھتی تھی ہائے اللہ، حرم نبوت کے ان راج دلاروں کو کچھ ہو گیا تو حشر کے دن سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ ہائے افسوس، اس گھر کو معصوم بچے اپنا ہی گھر سمجھ رہے ہوں گے، کہیں یہ راز فاش ہو گیا تو ان کے ننھے دل پر کیا گزرے گی، وہ مجھے اپنے تئیں کیا سمجھیں گے۔ لیکن میرے دل کا حال تو اللہ اور اس کے رسول سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جیتے جی لاڈلوں پر کوئی آفت نہیں آنے دوں گی۔ آدھی رات کے بعد دونوں بچوں نے ایک نہایت دردناک اور حیرت انگیز خواب دیکھا۔ چشمہ کوثر کی سفید موجوں سے نور کے کرن پھوٹ رہی ہے، باغ فردوس کی شاہراہوں پر چاندنی کا غلاف بچھا دیا گیا۔ قریب ہی کچھ فاصلے پر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا اور شہید مظلوم حضرت امام مسلم رضوان اللہ علیہم جلوہ افروز ہیں۔ دونوں بچوں پر نظر پڑتے ہی سرکار نے امام مسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا امام مسلم تم خود تو آ گئے ہو اور جو ستم کا نشانہ بننے کے لیے ہمارے جگر پاروں کو اشقیاء کے ہاتھوں دشمنوں کے ہاتھوں چھوڑ آئے ہو۔ حضرت مسلم نے نیچے نگاہ کیے جواب دیا وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم بہت قریب آ چکے ہیں، بس 2-4 قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ خدا نے چاہا تو وہ کل سورۃ طلوع ہوتے ہی دامن رحمت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ خواب دیکھ کر دونوں بھائی چوک پڑے، بڑے نے چھوٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا اب سونے کا وقت نہیں ہے، ہماری زندگی کا آخری پنگ آ چکا ہے، بھیا اٹھو، بابا جان نے خبر دی ہے کہ اب ہم چند گھنٹوں کے مہمان ہیں، حوض کوثر پر نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے ڈبڈباتی آنکھوں سے جواب دیا بھائی جان میں نے ابھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، کیا سچ مچ ہم دونوں کل صبح قتل کر دیے جائیں گے؟ ہائے ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہم کیسے دیکھ سکیں گے؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہوا نے یہ آواز رونے لگے، ہوا نے یہ آواز حارث کے کانوں تک پہنچا دی۔ متحیر ہو کر اٹھا اور بیوی کو جگا کر پہنچنے لگا، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ صورتحال کی نزاکت سے بیوی کا کلیجہ سوکھ گیا، اس نے ٹالتے ہوئے جواب دیا سو جائیے، کہیں پڑوس سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہوگی۔ سنگ دل نے تیور بدل کر کہا پڑوس سے نہیں ہمارے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے، ہو نہ ہو یہ وہی مسلم کے بچے ہیں جن کی تلاش میں کئی دن سے سرگرداں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور اس کو کوٹھری کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، تالا توڑ کر دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا تو دونوں بچے روتے روتے بے حال ہو گئے تھے۔ لہجے میں دریافت کیا، بڑے لہجے میں، کرخن لہجے میں، برے لہجے میں دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اچانک اس اجنبی آواز پر بچے سہم گئے، لیکن چونکہ اس کے گھر کو دارالامان سمجھے ہوئے تھے اس لیے صاف کہہ دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے یتیم بچے ہیں۔ ظالم یہ سنتے ہی غصے سے بے قابو ہو گیا اور کہا میں سارا دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گیا اور تم لوگوں نے ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستر لگایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور نہایت بے رحمی کے ساتھ ان نے یتیموں کے رخساروں پر تماچے مارنا، تماچے برسانا شروع کر دیا۔ شدت کرب سے دونوں بھائی بلبلا اٹھے، بے تحاشا بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور یہ کہتی ہوئی درمیان میں حائل ہو گئی ارے ظالم یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ فاطمہ کے راج دلارے ہیں، ان کے چاندنی جیسی صورت پر ترس کھا، ہاتھ روک لے، ستمگر جنت کے پھولوں کا سہاگ مت لوٹ، چمنستان قدس کی نازک کلیوں کو زخمی مت کر۔ پھر ممتا کی جھونک میں اٹھی اور اس کے قدموں پر اپنا سر پٹکنے لگی اور کہا لے میرا سر کچل کر اپنے حبس کی آگ بجھا لے، لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ غصے میں سنگ دل ظالم شوہر نے اسے اتنے زور کے ٹھوکر ماری کہ وہ پتھر کے ایک ستون سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی۔ ظالم جب بچوں کو مارتے مارتے تھک گیا تو دونوں بھائیوں کی مشکیں، دونوں بھائیوں کی آنکھیں، دونوں بھائیوں کی مشکیں اور زلفوں کو کھینچ کر آپس میں ایک دوسرے کو باندھ دیا۔ اس کے بعد کہتا ہوا کوٹری سے باہر نکل آیا کہ جس قدر تڑپنا ہے صبح تک تڑپ لو، دن نکلتے ہی میری چمکدار تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سلا دے گی۔ صبح ہوتے ہی ظالم نے تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور خونخوار درندے کی طرح کوٹری کی طرف بڑھا۔ نیک بخت بی بی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی۔ حارث نے اس زور کا جھٹکا دیا کہ اس کا سر ایک دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ آہ کر کے زمین پر گر پڑی۔ بی بی کو زخمی کرنے کے بعد جب وہ کوٹری میں داخل ہوا تو ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بچے کانپ اٹھے۔ بدبخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑی اور نہایت بے دردی کے ساتھ گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ تکلیف سے دونوں بھائی دل ملا اٹھے، لیکن ظالم حارث کو ترس نہ آیا۔ سامان کی طرح ایک خچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا اور جب اس کے کنارے پہنچا تو انہیں خچر سے اتارا، گاٹھی کھولی اور سامنے کھڑا کیا۔ پھر میان سے تلوار نکالی ہی تھی کہ اتنے میں اس کی بیوی ہانپتی کانپتی آئی اور آتے ہی اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور خوشامد کرتے ہوئے بولی خدا کے لیے اب بھی مان جاؤ، اہل بیت رسالت کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہ کرو۔ حارث پر شیطان پوری طرح سوار تھا۔ ظالم نے بی بی پر ایسا وار
وار کیا کہ وہ زخمی ہو کر گری اور تڑپنے لگی۔ لونڈی سامنے آئی تو وہ بھی اس کے تیغ ستم سے گھائل ہوئی۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر بچے سہم گئے۔ اب سیے بخت جلاد اپنی خون آلو تالوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا، چھوٹے بھائی پر پار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ پڑا، خدا را پہلے مجھے ذبح کر، جان سے زیادہ عزیز بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے خوشامد کی، بڑے بھائی کے قتل کا منظر مجھ سے ہرگز نہ دیکھا جا سکے گا، خدا را پہلے میرا سر قلم کرو۔ ظالم حارث کی تلوار چمکی تو ننھی چیخیں بلند ہوئی اور یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپنے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام تم پر اے محمد و ابراہیم، اے امام مسلم کے راج دلارو، تمہاری مقدس خون کی سرخی سے آج تک گلشن اسلام کی بہاروں کا سہاگ قائم ہے۔ آج امام حسین مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کیا جاتا ہے، آج انہی کے دم سے یہ اسلام زندہ ہے۔ آج اسلام کی خاطر، دین کی خاطر انہوں نے اپنی آپ کو قربان کر کے پرچم اسلام کو بلند کر دیا۔ آج انہی کی یاد منائی جا رہی تھی۔ وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی آپ کو قربان کر کے، اپنی جانوں کو قربان کر کے، اپنی آپ کو مصیبتوں پریشانیوں میں ڈال کر اسلام کی علم کو بلند کر دیا۔ آج ایک ہم اور آپ ہیں جو گلی چوراہوں پر بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ ذرا اپنے اوپر غور کرو اور غور و فکر کرو، سوچو کل بروز محشر نبی مجسم نور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، اے میری امت کے لوگوں، ذرا یہ تو بتاؤ میرے خاندان والوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر لیا تاکہ تم تک اسلام پہنچ جائے، قرآن پہنچ جائے، نماز پر تم تک پہنچ جائے، تم نماز پڑھ سکو، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے نمازیں چھوڑی ہیں۔ تمہارے دلوں میں اہل بیت اطہار کا کوئی خوف نہیں تھا، تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، اس موقع کو ہم غنیمت جانے۔